برادر اسلامی ملک ترکیے کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری سید علی اسد گیلانی نے ترک رہنماؤں کا پراتفاق استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک ترکیے باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترک وزراء کا دورہ پاکستان دو طرفہ قریبی برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے دوسری ملاقات، ممکنہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر غور۔ نیتن یاہو غزہ کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کابینہ سے گفتگو، پیوٹن سے خوش نہیں ہوں، روس پر پابندیوں پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی برکس ممالک پر 10% اضافی ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ امریکی صدر نے کہا برکس بلاک ڈالر کو گرانے کے لیے بنایا گیا، ڈالر عالمی کرنسی کا بادشاہ ہے، اسے گرنے نہیں دوں گا۔ امریکی کرنسی عالمی تجارت کا مرکز رہے گی۔ سیمی کنڈکٹرز اور دوا سازی پر ٹیرف کا اعلان بہت جلد کروں گا۔ امریکہ میں تانبے کی درآمدات پر 50% ٹیکس عائد کروں گا۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو بے وقوف اور خود کو چالاک صدر قرار دے دیا۔ پاکستان اور چین کی فضائیہ میں تربیت، ٹیکنالوجی اور آپریشنز میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے چینی ایئر فورس کے چیف آف سٹاف کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل وانگ کانگ نے پاکستان ایئر فورس کی تیاری اور صلاحیتوں کو سراہا۔ پاک بھارت کشیدگی میں PAF کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھی تعریف کی۔ چینی وفد کو PAF کی آپریشنل صلاحیتوں اور جدید حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عالمی فوجداری عدالت نے خواتین کے خلاف جبری اقدامات پر افغان طالبان رہنماؤں کے خلاف وارنٹ جاری کیے۔ ICC عدالت کے جج نے فیصلے میں لکھا، افغان رہنماؤں کے خواتین کے خلاف انتہائی سنگین جرائم کے ثبوت موجود ہیں۔ کراچی میں اداکارہ حمیرہ عسکر کی پر اسرار موت، ڈیفنس کے فلیٹ میں مردہ پائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کئی روز پرانی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ اداکارہ حمیرہ عسکر کا تعلق لاہور سے ہے، فلیٹ میں 7 سال سے اکیلی رہ رہی تھی۔ 2024 سے کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے کیس دائر کر رکھا تھا۔ آج بیلف آیا تو دروازہ بند تھا، دروازہ نہ کھلنے پر توڑا گیا تو کمرے میں زمین پر لاش پڑی تھی۔ جائے وقوع سے شواہد جمع کرنے کے بعد اسے سیل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں منہدم عمارت سے ملحقہ 3 مخدوش عمارتیں گرانے کا آپریشن، سامان نکالنے کے لیے رہائشیوں کو 2 گھنٹے کی مہلت دی گئی۔ 7 مخدوش عمارتیں خالی کرا لی گئیں۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ متاثرین کا SPCA کے عملے پر سامان نکالنے کے بدلے پیسے طلب کرنے کا الزام۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے بے یارو مددگار متاثرین کا گھر کے بدلے گھر دینے کا مطالبہ۔ کمشنر کراچی کی کمیونٹی سینٹرز میں عارضی رہائش کی پیشکش۔ چیئرمین آباد حسن بخشی نے تجویز دی، مخدوش عمارتوں کے مکینوں کو حکومت 2 سال کے لیے کرائے کے مکان لے کر دے۔ یہ کرپشن، لالچ اور بے حسی کا معاملہ ہے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے بہت کم ہیں۔ وفاقی وزارتوں اور ڈویژن پہ سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، 1100 ارب روپے سے زائد کی بدعنوانی اور نقصانات۔ آڈٹ رپورٹ 2023-24 میں قواعد کی خلاف ورزیوں اور سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کی بھی نشاندہی۔ رپورٹ میں 35,90,000 ٹن گندم کی درآمد کو سنگین معاملہ قرار دیا گیا۔ فیصلے سے 300 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ مقامی سطح پر وافر گندم ہونے سے کاشتکاروں کو غیر معمولی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی، زرعی ترقیاتی بینک کی 11.5 ارب روپے مالیت کے قرض کی فائلیں گم ہونے کا انکشاف۔ 11 ارب 48 کروڑ 20 لاکھ روپے کا قرضہ کس نے لیا اور وہ کیسے واپس آئے گا؟ زرعی ترقیاتی بینک کی 22,000 فائلیں غائب۔ رپورٹ کے مطابق 5,000 فائلیں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت جلا دی گئی، باقی ویسے ہی گم ہو گئیں۔ PAC اجلاس میں آڈیٹر حکام نے بتایا، پہلے فائلیں 22,000 تھیں، اب 11,400 فائلیں گم ہیں۔
پاکستان پوسٹ کی جانب سے 4 ارب روپے کے خلاف ضابطہ اخراجات کی کہانی سامنے آ گئی۔ چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، وزارت مواصلات کی آڈٹ رپورٹ 2023-24 پر غور۔ آڈٹ حکام کے مطابق 37 ڈاک خانوں میں خلاف ضابطہ اخراجات کیے گئے۔ رقم خزانے میں جمع کرانے کے بجائے منی آرڈرز اور ویسٹرن یونین کی ادائیگی کی۔ سیکرٹری مواصلات نے بتایا، ادائیگیوں کا مؤثر نظام نہ ہونے پر یہ اقدام کرنا پڑا۔ اب نظام ٹھیک ہو چکا ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی مواصلات کے اجلاس میں موٹر ویز پر ٹول ٹیکس 100% سے بھی زائد بڑھنے کا انکشاف۔ چیئرمین نیشنل ہائی ویز اتھارٹی نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ ٹول ٹیکس 6 سال سے نہیں بڑھا تھا، اس لیے بڑھانا پڑا۔ اجلاس میں 4 ارب روپے کی خرد برد کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ چیئرمین NHA نے کہا، سندھ حکومت نے 2 ڈپٹی کمشنرز کی خرد برد کی گئی رقم دینے کی پیشکش کی ہے تاکہ منصوبہ جاری رہ سکے۔ سندھ حکومت کی درخواست ہے DC سے رقم وصول کر کے ریکوری دی جائے۔ فیصل آباد میں اربوں روپے کے آن لائن مالیاتی فراڈ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا سابق چیئرمین فیسکو کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ مالیاتی فراڈ میں ملوث 149 افراد گرفتار۔ ترجمان NCCI کے مطابق کال سینٹر پر دھوکہ دہی سے شہریوں سے رقم بٹوری جا رہی تھی۔ اسکیم کے نام پر لوگوں کو سرمایہ کاری کے عوض بھاری منافع کی پیشکش کی جاتی۔ فی الحال ہمارا کسی قسم کا کوئی بیک ڈور ڈائیلاگ نہیں چل رہا، جن لوگوں سے بات ہونی چاہیے کوشش ہے انہی سے بات ہو۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بانی PTI سے بہت سے امور پر باتیں ہوئیں، احتجاجی تحریک پر مشاورت کی، پارٹی امور اور قانونی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کل عدم قرار۔ پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ سیٹوں کی تقسیم تک مخصوص نشستوں پر حلف برداری سے بھی روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو 10 روز میں صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستیں دوبارہ سیاسی جماعتوں میں تقسیم کرنے کا اعلامیہ جاری کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو سن کر فیصلہ کرے۔ KP میں سینٹ انتخابات کے لیے 7 جنرل نشستوں پر 16 امیدواروں کی فہرست جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 27 مارچ 2024 کو مرتب کی جانے والی فہرست ہی حتمی تصور کی جائے گی۔ عدالت کا 27 معروف YouTube چینلز بلاک کرنے کا حکم۔ اسلام آباد جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں FIA کی درخواست پر سماعت۔ سوشل میڈیا ایپ YouTube کے متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے بعد عدالت نے YouTube کے آفیسر انچارج کو 27 معروف چینلز بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے نئے چیف جسٹسز نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر سے عہدے کا حلف لیا۔ جسٹس جنید غفار 26ویں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بن گئے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ان سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ SM عتیق شاہ کی حلف برداری تقریب۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ روزی خان نے کوئٹہ میں حلف اٹھایا۔ بلوچستان میں اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے رولز کو جلد ختمی شکل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس۔ کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ اجلاس میں شرکاء کو بریفنگ۔ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اسمگلنگ میں ملوث ٹرانسپورٹ کمپنی کے خلاف سخت کارروائی اور ڈرائیورز کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا، بلوچستان میں کوئی سڑک احتجاج کے نام پر بند ہونے نہیں دیں گے۔ کرپشن، غیر قانونی ترسیلات زر، بھتہ خوری کو ہر صورت روکیں گے۔
ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی برسات، اسلام آباد، لاہور اور مریض سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ میلسی میں نجی اسپتال کی چھت گر گئی، خاتون اور 8 سالہ بچی زخمی۔ آزاد کشمیر اور کے پی میں کالی گھٹاؤں نے رنگ جمایا، ایبٹ آباد اور گلیات میں بادل جم کر برسے۔ شمالی بلوچستان اور اندرون سندھ کے چند مقامات پر بارش، موسلادھار بارشوں سے ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی۔ عیسیٰ خیل میں دریائے سندھ کا بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیریاب۔ کچا کمر مشانی میں دریائے سندھ کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی 3 موضع جات میں داخل، فصلیں تباہ، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ حافظ آباد میں دریائے چناب کے کٹاؤ سے زرعی اراضی دریابر۔